نحمده ونصلي على رسوله الكريم. پشاور کے پریس کلب کے تمام اراکین کا شکر گزار ہوں، تشریف لائے ہیں اور مجھے موقع دیا ہے کہ میں اپنا پیغام آپ کی وساطت سے قوم کو پہنچا سکوں۔ ہمارے ہاں ایک پارلیمنٹ ایسا ادارہ کہلاتا تھا کہ ہم جس کی بالادستی کے دعوے دار ہوا کرتے تھے، لیکن جس بھونڈے انداز کے ساتھ بجٹ پیش کیا گیا، جس جھوٹے اعداد و شمار کے ساتھ قوم کو معاشی بہتری کے اشاروں کی نوید سنائی گئی، اپنے اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے پارلیمنٹ کے اندر جو غنڈہ گردی کی گئی، اپوزیشن کے اوپر جوتے پھینکے گئے، بجٹ کی دستاویزات کی کتابیں پھینکی گئیں، مغلظات بکے گئے، پارلیمنٹ کی توہین اور اس کی تضحیق کی گئی، ایک جمہوریت پسند اس قسم کے کردار کے بعد اور اس طرح کے گرے ہوئے رویے کے بعد پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کس منہ سے کرے گا؟ انہوں نے جمہوریت اور جمہوریت پسندوں کو شرمندہ کر دیا ہے۔ اب یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ یہ جھوٹ کا ایک پرندہ تھا اور اس پر پردہ ڈالنے کے لیے انہوں نے اس ہلڑ بازی کا سہارا لیا، اور شاید مزید بھی پارلیمنٹ نہیں چلے گی، اس لیے کہ وہاں پر ایک تلخی کا ایسا ماحول پیدا کر دیا گیا ہے کہ جو شاید بھاگم دوڑی میں ہی اب اس بجٹ کو پاس کر دیا جائے۔ پھر یہ سلسلہ یہاں پر نہیں رکا ہے، یہ اب بلوچستان تک گیا ہے۔ بلوچستان میں جس طریقے سے انہوں نے گزشتہ 3 سالوں میں اپوزیشن کے حقوق کو پامال کیا ہے، اپوزیشن اراکین کے حلقوں کو جس طرح محروم رکھا گیا ہے، یہی بجٹ کا ہی تو موقع ہوتا ہے کہ عوام کے نمائندے عوام کی آواز بن کر عوام کی طرف سے احتجاج نوٹ کراتے ہیں۔ لیکن جس طرح کے بختربند گاڑیوں کے ذریعے سے دروازے توڑے گئے، جنگلہ توڑا گیا، معزز ممبران اسمبلی کی ہڈیاں توڑی گئیں، مولانا عبدالواحد صدیقی کا ہاتھ ٹوٹا، دوسرے معزز اراکین، بزرگ اراکین، ان کی توہین کی گئی، اور اس طریقے سے بختربند گاڑیوں کو اپنے ملک کے وی آئی پیز کے خلاف استعمال کیا گیا۔ شرم کی بات ہے، دھاندلی کی پیداوار کی حکومت اور اسمبلیاں یہی کردار ادا کر سکتی ہے، پورے ملک میں ہر حلقے میں لچے لفنگوں کو دھاندلی کے ذریعے اٹھا کر پارلیمنٹ میں بٹھا دیا گیا، اور آج ان کا یہ کردار سامنے آ رہا ہے۔ نہ کوئی وقار ہے، نہ کوئی احترام ہے، نہ کوئی کسی کی عزت و آبرو ہے، اور اس طریقے سے نااہل لوگوں کو، جن کا کوئی سیاسی کردار نہیں ہے اور محلے کے اوباش لوگوں کی طرح اٹھا کر پارلیمنٹ میں بٹھا کر پارلیمنٹ کی بے توقیری کی گئی ہے۔
इस सूरत हाल में PDM अपने मौक़िफ़ पे कायम है और हुकूमत के ख़िलाफ़ अवामी क़ुव्वत के साथ तहरीक का अमल जारी है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ 4 जुलाई को स्वात में तारीख़ का सबसे बड़ा इज्तिमा होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, और अवाम की शिरकत ये बताएगी कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने किस तरह इस हुकूमत को मुस्तरद किया है। पश्तून कौम तो बड़ी इज़्ज़तदार और बावक़ार कौम है, लेकिन इनके किरदार की वजह से पश्तूनों का इज़्ज़त वक़ार और उनका बाहमी एहतराम की जो रिवायात हैं वो पामाल हो गई। ऐसे लोग कम अज़ कम पश्तून कौम के नुमाइंदे नहीं हो सकते। मुझे 2013 में बताया गया, 2013 में मुझे बताया गया कि चूँकि पश्तून बेल्ट में मज़हब की जड़ें गहरी हैं और मज़हब की इन गहरी जड़ों को उखाड़ने के लिए हमारे पास इमरान खान से बेहतर चॉइस और नहीं था। जिस मंसूबे के तहत यहाँ पर नई नस्ल को गुमराह किया गया, जिस तरीके से यहाँ की बावक़ार और आला रिवायात के हामिल तहज़ीब व तमद्दुन को पामाल किया गया और एक मादर पिदर आज़ाद मुआशरा तश्कील देने की कोशिश की गई, उसके लिए यही पार्टी और इसी पार्टी की क़ियादत को चुना गया है और ये खालिसतन मग़रिबी और यहूदी एजेंडे की बुनियाद पर किया गया और हम अपने इस दावे पर कायम हैं। एक बड़ी जंग है और इंशाअल्लाह ये हमने जीत ली है। 29 जुलाई को कराची में PDM का बहुत बड़ा जलसा होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, और इस तरीके से एक बार फिर अवामी सफ़ों को मुनज़्ज़म किया जाएगा और अवामी क़ुव्वत ही हमारे नज़दीक हमारा हथियार है। जमहूरी हथियार को इस्तेमाल करेंगे, भरपूर तौर पर इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, और मुल्क को आइन की पटरी पर वापस लाने के लिए हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। हम एक बार फिर मुतनब्बिह कर देना चाहते हैं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को और पाकिस्तान के उन इदारों को जो आज इस किस्म की हुकूमत की पुष्टपनाही कर रहे हैं और उनकी पुष्टपनाही को अपना आइनी फरीज़ा समझते हैं कि वो गैर जानिबदार हो जाए। हम उनकी कदर करते हैं, उनका एहतराम करते हैं, लेकिन सियासत में उनकी इस तरह की मुदाखलत को न कबूल किया है और न ही कबूल करेंगे। कौमी असम्बली में लीडर ऑफ द अपोजिशन जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने इंतखाबी इस्लाहात के लिए ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने की तजवीज़ दी है। हम उसकी तायीद करते हैं, इस पर काम होना चाहिए और बुनियादी नुक्ता यही हो कि इंतखाबी मराहिल के अंदर किसी मरहले पर भी जासूसी इदारों की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। फ़ौज को इलेक्शन से दूर रखा जाए। अगर कहीं पर अमन अमान की सूरत हाल है तो उसके लिए पुलिस काफ़ी है। आम निहत्ते लोग उनके मुकाबले में फ़ौज को भेजना, ये तो फ़ौज के इदारे की भी तौहीन है। तो इस लिहाज से कुछ तजावीज़ हमें मुरतब करनी होंगी। ऐसी तजावीज़
جو منصفانہ انتخابات کی ضمانت دیں اور قوم کے لیے انتخابی نتائج قابل قبول۔ فاٹا کی صورتحال اس وقت ہمارا فاٹا اور فاٹا کے عوام مظلومیت اور قسم کرسی کے دور سے گزر رہے۔ پرانا نظام بھی ختم کر دیا گیا اور نئے نظام کا تجربہ بھی ناکام نظر آ رہا ہے۔ دہشت گردی دوبارہ سر اٹھا رہی، لیکن کیوں سر اٹھا رہی؟ ہمیں شبہ ہے کہ اس قسم کے حالات ریاست اور ریاستی اداروں کے ناک کے نیچے پیدا ہوتے ہیں۔ ان کی آنکھوں کے سامنے یہ حالات رونما ہوتے ہیں، بلکہ اگر میں یہ گستاخی بھی کر لوں کہ اس میں ان کی کچھ آشیرواد بھی حاصل ہوتی ہے تاکہ فوج کو فاٹا میں رکھنے کے لیے جواز موجود رہے۔ چنانچہ دوبارہ وہاں پر نئی نئی تنظیمیں اٹھ رہی ہیں جو ٹارگٹ کلنگ کرتی ہیں، حتیٰ کہ علماء کو قتل کرتی ہیں، ان کو شہید کرتی ہیں، اور اس طرح عوام میں ایک اضطراب اور عدم تحفظ کا ایک احساس دوبارہ پایا جا رہا ہے۔ کیوں قوم سے کہا گیا کہ دہشت گردی ختم کر دی گئی؟ کیوں قوم سے کہا گیا کہ وہاں پر امن حالات ہیں اور وہاں پر انضمام ہونا چاہیے؟ تو یہ ساری صورتحال ہم سمجھتے ہیں کہ مختلف ادارے کچھ اپنے مفادات اور اپنا ہاتھ اوپر رکھنے کے لیے کر رہے ہیں تاکہ اس کے لیے جواز موجود رہے۔ سرتاج عزیز رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ 10 سال تک 1000 ارب روپیہ فاٹا کو دیا جائے گا، ہر سال 100 ارب روپیہ، تاکہ وہاں پر ترقیاتی کام، سڑکیں بنے، اسکول کالجز بنے، یونیورسٹی بنے، ہاسپٹلز بنے، اور لوگوں کے معیار زندگی کو بلند کیا جائے تاکہ بندوبستی علاقوں کے لوگوں کے ساتھ ان کی جو زندگی کا معیار ہے وہ اس کے برابر آ جائے۔ آج تک انہیں 1 پیسہ نہیں ملا، اور اس سال جو بجٹ میں پیسہ رکھا گیا ہے جو نمائشی ہے وہ بھی کوئی 54 ارب کا ہے، 100 ارب کا تو سے بھی آدھا ہو گیا ہے۔ پیسہ کہاں چلا گیا؟ پیسہ کیوں نہیں ہے پاکستان میں؟ ہمارا بجٹ 0 سے نیچے کیوں چلا گیا ہے؟ میں واضح طور پر کہتا ہوں، جھوٹ بول کر جتنے بھی بڑے بڑے دعوے کیے جائیں، مہنگائی کا پہاڑ ایک اور پہاڑ، جس طرح کورونا کا کہتے ہیں نا نئی لہر آ رہی ہے، تو کورونا کا مہنگائی کا بھی ایک نیا پہاڑ اب گرنے والا ہے۔ عوام کی حالت اور بری ہو جائے گی اور یہ دعوے کرتے پھریں گے، اپنے بڑے بڑے محلات میں بیٹھ کر عیاشیاں کرتے ہوئے وہ سمجھیں گے کہ سب ہماری طرح خوش ہیں۔ کسی لحاظ سے بھی اس حکومت کو برقرار رہنے کا کوئی جواز حاصل نہیں ہے۔ ہم افغانستان میں وہاں کا پرامن حل چاہتے ہیں، ایک پرامن افغانستان، ایک مستحکم افغانستان، ایک اسلامی افغانستان، اور اس حوالے سے جو پیش رفت ہوئی ہے اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ یہ ہیلے بہانے کہ معاہدے پر عمل درآمد کو مؤخر کیا جائے، اس کی وجوہات واضح کی جائیں، معقول وجوہات، تاکہ اس پر غور بھی کیا جا سکے
اور طالبان کو بھی مشورہ دیا جا سکے. لیکن دنیا میں جب معاہدے ہوتے ہیں تو وہ عمل درآمد کے لیے ہوتے ہیں، وہ صرف معاملے کو جھٹکا دینے کے لیے نہیں ہوا کرتے. یہ ڈنگ ٹپاؤ سیاست ہوتی ہے کہ دفع الوقتی کرو اور قوم کو اسی حالت میں رہنے دو. سن 1979 سے لے کر آج تک افغانستان جنگ کی آگ میں جل رہا ہے اور ہمارے پڑوس میں ہے. میں نے پہلے بھی ایک زمانے میں کہا تھا کہ پاکستان افغانستان کے حوالے سے اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کرے، اس میں سنجیدگی پیدا کرے، ورنہ ایک وقت آئے گا جب افغانستان میں سب ہوں گے اور پاکستان نہیں ہوگا. آج کا یہ پورا ماضی کا عشرہ وہ ایسی ہی صورتحال میں گزرا ہے کہ ہمارے دشمن تو افغانستان میں موجود ہیں اور ان کا کردار موجود ہے، لیکن پاکستان کا کوئی مؤثر کردار نظر نہیں آ رہا. ہم پاکستان کا کردار چاہتے ہیں، پاکستان کا ایک مؤثر کردار چاہتے ہیں، لیکن اس طرح کی حکومتیں، کمزور حکومتیں، ناجائز حکومتیں، دھاندلی کے نتیجے میں مسلط کی گئی حکومتیں اتنے بڑے چیلنجز کا مقابلہ نہیں کر سکتی. کشمیر ہمارے ہاتھوں سے نکل چکا ہے اسی وجہ سے کہ قیادت کمزور ہے. اب وہ کشمیر کی نمائندگی نہیں کر سکی، وہ کشمیر کی ترجمانی نہیں کر سکی ہے. ان کی نیتیں بھی خراب ہیں، ان کی صلاحیتیں بھی کمزور ہیں. تو اس صورتحال میں ہم قوم کو، کشمیریوں کو، افغانوں کو، فلسطینیوں کو تنہا نہیں چھوڑ سکیں گے اور امت مسلمہ انشاءاللہ ایک صف بن کر اپنے چیلنجز کا مقابلہ کرے گی. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر. مناظر بھی بتائیں کہ شیخ رشید صاحب کا بیان ہے کہ کل کی سیاست کافی ہو چکی ہے، اب ہمیں بیٹھ کر بات کرنی چاہیے. بیٹھ کر بات کس سے کی جائے؟ کوئی باصلاحیت لوگ ہوں، اس قابل لوگ تو ہوں کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر آدمی بات کرے. جس طرح کا انہوں نے زبانیں استعمال کی ہیں، جس طرح ان کا رویہ ہے، یہ لوگ کسی باوقار مجلس میں ان کے ساتھ بیٹھنے کے قابل ہیں؟ کس کے ساتھ بات کی جائے؟ مولانا صاحب یہ بتائیں کہ جب آپ سے بیٹھتے تو آپ کہتے کہ پی ٹی آئی حکومت کو عوام نے مسترد کر دیا، لیکن جب ان کے ساتھ بیٹھتے تو وہ کہتے کہ مولانا صاحب اور پی ٹی ایم کو عوام نے مسترد کر دیا. تو یہ حقیقت میں کس کو عوام نے مسترد کر دیا، اس کی سمجھ تو ہمیں نہیں آ رہی. وہ نائی کے سامنے کوئی بیٹھا تھا تو اس نے کہا کہ میرے بال کتنے لمبے ہیں، تو اس نے کہا بھی تیرے سامنے آ جائے. یہ فیصلہ اب آپ نے کرنا ہے، آگے آ جائے گا. مولانا صاحب یہ بتائیں کہ اگر آپ کو یہ سہولت یا یہ اپرچونٹی ملے کہ آپ جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے مقابلے میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس سے بیٹھ کر بات کی جائے، تو آپ کے خیال میں کون سا ایسا بندہ یا کون سا ایسا اسٹیج ہو سکتا ہے جس پر آپ بیٹھ کر بات مانا سڑو پہ کنیکشن سڑو تبھی تو عوام کے پاس جانا پڑے گا. ان قوتوں سے بات ہو سکتی ہے جن کو لانے والے، جی ان قوتوں سے بات ہو سکتی ہے جو حکومت کو لانے والے ہیں. ان قوتوں سے بات ہو سکتی ہے، لیکن کچھ شرائط کے ساتھ. ہم اپنی شرائط کی بنیاد پر بات کریں گے تاکہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کا ازالہ ہو اور آئندہ اس کا اعادہ نہ ہو. مولانا صاحب یہ بتائیں کہ حال ہی میں عمران خان نے جو بیان کیا ہے امریکہ کو ورلڈ دینے کے حوالے سے واضح پیغام ہے. ایک تو ہماری اس سے فارن پالیسی بھی واضح ہو رہی ہے، دوسرا کیا اس طرح بولڈ پیغام دینے کے بعد کیا عمران خان آپ کو اچھا لگنا شروع ہو جائے؟ میرے خیال میں انہوں نے عوامی پریشر بھی کیا ہے اور وہ تو بالکل تیار بیٹھا تھا، لیکن جو پریشر ان پر آیا اور ہم نے بڑے واضح اور صحیح پیغام بھیجے کہ یہ ہوگا نہیں، پھر پاکستان کو افغانستان بنانے والی بات بن جائے گی. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو سیاسی دنیا میں مؤثر ہوتی ہیں. اور حکمران کو انگریز نے کہا کہ میں جاتا ہوں، میں ہندوستان چھوڑتا ہوں، تو آزادی کا کریڈٹ ان کو دیں، پھر آزادی کے لیے لڑنے والوں کو نہیں دیں گے؟ یہ کون سا فلسفہ ہے؟ انتخابی اصلاحات کے حوالے سے جو الیکشن کمیشن نے خود ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے، انہوں نے حکومت کی اس
جو تجاویز ہے جو آرڈیننس ہے اس کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دیا. ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ ہم اپوزیشن لیڈر کی سربراہی میں اس متعلق اے پی سی بھی ہو سکتی ہے اور تجاویز بھی دیں گے. آپ کی ذاتی طور پر کیا تجاویز ہے کہ جو ای ووٹنگ ہے یا اس کے علاوہ جو بیرونی ممالک پاکستانی ہیں لاکھوں کی تعداد اس کے متعلق آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ دو باتیں آپ نے پوچھی ہیں. ایک یہ کہ جو الیکشن کمیشن نے ان کی تجاویز کو مسترد کیا ہے، اسی بنیاد پر آل پارٹیز کانفرنس میں یہ بھی تجویز ہے کہ الیکشن کمیشن کو بھی بلایا جائے تاکہ ان کے موقف کو اس فورم پر سنا جائے اور اس سے رہنمائی حاصل کی جائے. جہاں تک غیر پاکستانیوں کو، یہ ایک بظاہر تو ہمدردی والی بات ہے. جس طرح گزشتہ الیکشن سے پہلے یوتھ کو انہوں نے بڑا چڑھا کر پیش کیا اور نوجوان نسل کے ساتھ ہمدردی کی بنیاد پر ووٹ حاصل کرنا، لیکن اسی میں بہت بڑی دھاندلی کی گئی اور اس کو ووٹ کو منظم کرنے کے جو نظام تھا وہ تیار نہیں تھا. ہم بیرون ملک پاکستانیوں کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، لیکن مختلف ممالک کے اندر ووٹ کا اور ووٹ کے استعمال کا نظام موجود نہیں ہے. اور اس حکومت کے ہوتے ہوئے اگر وہاں پر کوئی ووٹ کا انتظام ہوگا تو وہ قابل اعتماد نہیں ہوگا. یوتھ کے بعد اب وہ بیرون ملک یا جو دریا پار سمندر پار ممالک ہیں ان کے ووٹ کو استعمال کر کے ایک دھاندلی کا راستہ نکالیں گے اور بہت بڑی تعداد میں ہیں. تو اس حوالے سے عرب دنیا میں جو لوگ رہتے ہیں ان کی قانونی پوزیشن اور ہوتی ہے، یورپ میں جو لوگ رہتے ہیں ان کی قانونی پوزیشن اور ہوتی ہے. وہاں پر کمپین چلانے کی بات ہوگی. میں اپنے ووٹر تک پہنچنا چاہتا ہوں. ایک عرب پتی جو ہے وہ تو جہاز خرید کر بھی جا سکے گا اور تمام یورپ کے ممالک میں گھوم پھر کر اپنے ووٹروں تک پہنچ سکے گا. ہم جیسے غریب لوگ کیا کریں گے کہ جو اپنے حلقے میں عوام تک نہیں پہنچ سکتے، ہم بڑے مشکل سے پہنچتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ مشکوک ہیں. یہ مشکوک قسم کی سیاست ہے، مشکوک قسم کی مملکت بنا دی، مشکوک قسم کی حکومت اور جمہوریت بنا دی ہے انہوں نے. ہائیبرڈ جسے آپ کہتے ہیں، یہ صورتحال ہے. اس لیے مشکوک صورتحال میں ووٹ کا حق یہ پاکستان کے فائدے میں نہیں جائے گا. صورتحال واضح ہو جائے، اس پر کام ہو جائے اور ایک حکومت کی رائے، یہ جانبدارانہ رائے ہے. سیاسی جماعتیں اپنے منشور میں جو باتیں کرتی ہیں وہ عوام کو ظاہر ہے کہ ایک اچھے انداز سے مخاطب کرتی ہیں تاکہ ان کا ووٹ حاصل کیا جائے. سو یہ بھی ایک اچھے الفاظ میں گفتگو ہے، لیکن اس کا کوئی نظام موجود نہیں کہ یہ ووٹ کیسے استعمال ہوگا، کس طرح استعمال ہوگا، کس ملک میں اس کے قوانین کے مطابق وہاں کے لوگوں کو کس طرح ووٹ کی طرف بلایا جائے گا. اور اگر ہمارے سفارت خانے اس حکومت کے اندر وہاں پر وہ پولنگ بوتھ قرار دیے جائیں گے تو آپ بتائیں کہ اس حکومت کے ہوتے ہوئے ہمارے سفارت خانے جب پولنگ بوتھ ہوں گے تو ان کا کیا خطر ہو جائے گا. ہم پاکستان میں اپنے پولنگ بوتھوں کو نہیں محفوظ رکھ سکتے تو باہر ملک کے سفارت خانوں میں آپ محفوظ کر سکیں گے. مولانا صاحب یہ بتائیں کہ پوری مسلم جماعت نے اس بات پہ متفق ہے کہ پچھلے الیکشن میں دھاندلی ہوئی تھی، سلیکٹ ہوئے تھے، تو ابھی بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے بھی باتیں ہو رہی ہیں. تو کیا اگر موجودہ حکومت بلدیاتی الیکشن منعقد کرنا چاہتی ہے تو آپ لوگوں کا عمل کیا؟ میرا خیال تو یہ ہے کہ بلدیاتی الیکشن ناقابل اعتماد ہوں گے، اس پر کوئی اعتماد نہیں کیا جا سکتا. صرف عوامی اور پبلک کے رخ کو موڑنے کے لیے انہیں یہ ڈرامہ ایک رچانا پڑے گا، اس کے علاوہ اور کوئی ہے. صاحب یہ بتائیں کہ آج سواد میں آپ لوگ جلسہ کرنے جا رہے ہیں تو عوامی نیشنل پارٹی اور پیپل پارٹی کے ساتھ بھی بات ہوئی ہے اس حوالے سے؟ پی ڈی ایم میں دوبارہ آئیں؟ حضرت پی ڈی ایم ہے. اگر پی ڈی ایم کا کوئی حصہ نہیں ہے تو آپ اس کو کیوں زیر بحث لاتے ہیں؟ ہم تو پی ڈی ایم کو زیر بحث لا رہے ہیں. پہلے بھی پی ڈی ایم تھا، اب بھی پی ڈی ایم ہے. اور جلسہ بتائے گا کہ کسی مسافر کے گاڑی سے اترنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کا سفر جاری ہے. تو ہم نے تو اپنے دروازے کھلے رکھے ہوئے ہیں. اگر کوئی واپس پی ڈی ایم میں آتا ہے یا کوئی نیا ممبر آتا ہے تو پی ڈی ایم ہے، وہ ایک فورم ہے. اور جی ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ اپنے دوستوں کے لیے دروازے کھلے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو انہوں نے پی ڈی ایم کی توہین کی ہے اس پر تو معذرت کرنی چاہیے. مولانا صاحب آپ ہمیشہ ڈرون حملوں کے خلاف رہے ہیں اور خلاف ہونے بھی ہیں. موجودہ دور میں ایک بھی ڈرون اٹیک نہیں ہوا ہے، کیا سکتے؟ ڈرون اٹیک کا تعلق حکومت سے نہیں ہے. ڈرون اٹیک کا تعلق افغانستان کے حالات سے ہے.
لہذا افغانستان میں جو طالبان کو اس وقت فتوحات مل رہی ہیں اور وہاں پر ان کا کنٹرول بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور خاص طور پر جو وہاں معاملات صلح کی طرف جا رہے ہیں اور معاہدات کی طرف جا رہے ہیں، اس نے کچھ صورتحال میں بہتری پیدا کی ہے. اور لیکن ڈرون ہو یا نہ ہو، لیکن بدامنی اپنی جگہ پر فاٹا میں موجود ہے. مولانا صاحب یہ بتائیں کہ اب تک جتنے جلسے جلوس ہوئے اس سے کچھ حاصل ہوا آپ کو، یا حکومت کو ٹف ٹائم دیا؟ بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے نظریے کو بھی زندہ رکھنا ہے، پبلک کو بھی زندہ رکھنا ہے، ان کے شعور کو بیدار رکھنا ہے، اور ان کے اندر جو احساس ہے جو آپ نے پہلے دن ان کو دیا ہے اس کو بجھنے نہیں دینا. لہٰذا اس میں ہم کامیاب ہیں. اور باقی تو میں نے آپ سے کہا کہ حکومت کی بات نہ کریں، حکومت کی پشت پر جو قوتیں کھڑی ہیں ان کی بات کریں. مولانا صاحب اس صوبے میں مولانا صاحب اس صوبے میں آخری سوال ہے، آخری سوال. صوبائی اسمبلی کے سامنے ایک کیمپ لگا ہوا ہے مسنگ پرسن کا، اسی طرح جاری خیل میں بھی ایک دھرنا بیٹھا ہوا ہے، اس حوالے سے ہم مکمل طور پر ان کے ساتھ ہیں، ہماری پوری جماعت وہاں موجود ہے اور ان کی مکمل سپورٹ جاری ہے. یہ مظلوم لوگ ہیں اور ان کی مظلومیت کی آواز میں ہم ان کے ساتھ ہیں. مولانا صاحب، یہ پی ڈی ایم کا اب بڑا اسٹیک جو ہے وہ مسلم لیگ نون رہ گیا ہے. شہباز شریف جو ہے انہوں نے قومی اسمبلی میں حکومت کو کافی ٹف ٹائم دیا ہے. لگ تو یہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو پارلیمنٹ کے اندر حکومت کو ٹف ٹائم دینے پر نظر آ رہے ہیں، مگر آپ کی توجہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کے باہر عوامی قوت کے ساتھ ہے. میرا ڈومین پارلیمنٹ کے باہر ہے، ان کا ڈومین پارلیمنٹ کے اندر ہے. دونوں اپنی اپنی جگہ ٹھیک کام کر رہے ہیں.